خان صاحب نے آج مذاکرات کال آف کر لیے۔ خان صاحب نے کہا کہ اس کے بعد ہماری کوئی مذاکرات نہیں ہوگی۔ اگر آج کوئی سی بھی وقت میں حکومت نے اناؤنس نہیں کیا کہ ہمارا کمیشن بنتے جا رہا ہے، کمیشن کا اعلان نہ ہونے کی صورت میں آج سے ہمارے مذاکرات کال آف ہے۔ علی امین کنڈاپور بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ گمراہ ہو گئے تھے، وہ تمام لوگ جن کو سزائیں ہوئی ہیں انہوں نے کنفیشنز کی ہیں۔ کس چیز کا جوڈیشل کمیشن بنانا ہے یہ مجھے کوئی بتائے۔ گناہ بالعزت تھا جو ہو رہا تھا اور وہ آج مکی ہے۔ مذاکرات کا جو مذاق بن رہا تھا وہ ختم ہو گیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے آفیشلی بتا دیا ہے کہ اب وہ مذاکرات نہیں کریں گے۔ عمران خان کے ساتھ بات چیت جو ہوئی اس کا آپ نے ایک عکس جان لیا بیرسٹر گوہر کی اس ساؤنڈ سے جو ہم نے پلے کی۔ حکومت کی طرف سے دو قسم کے آپ کو رد عمل آ رہے ہیں کہ خواجہ آصف کا رد عمل ہے کہ ایک خام خواہ کی بات چل رہی تھی، ختم ہو گئی، گناہ بالعزت کا لفظ انہوں نے استعمال کیا۔ دوسرا حکومت یہ بھی اعتراض اٹھا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے بڑی جلدی کی۔ اب اگلا فیز کیا ہوگا؟ پاکستان کی سیاست اسی جگہ پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے جہاں سے اس کا آغاز ہوا تھا، یعنی مار کٹائی والی سیاست، جھگڑے والی سیاست۔ کیا واپس اسی طرح معاملہ جا رہا ہے؟ اس پروگرام میں ہم آپ کو ڈیفرنٹ پرسپیکٹیوز لے کے دیں گے۔ ہم آپ کو پی ایم ایل این کے سینئر لیڈر اور رکن سینٹ کمیٹی برائے اطلاعات و نشریات سینیٹر طلال چودھری مسلم لیگ نواز کی طرف سے ہمارے پاس موجود ہیں، ان کی بات چیت سنوائیں گے۔ یہ ہاک ہیں، انہوں نے ٹاکس کے شروع ہونے کے ساتھ اس کو یہ تو نہیں کہا کہ کیوں شروع کیا گیا ہے، لیکن یہ ضرور تھا کہ اس کے اوپر این آر او لینے کی ایک کاوش کی تہمت انہوں نے لگائی، تو ان سے بات کریں گے۔ علی محمد خان ہمیں سیپریٹلی جوائن کریں گے، ان سے جاننا چاہیں گے کہ پی ٹی آئی کیا سوچ کر ان ٹاکس میں سے نکل گئی۔ ابھی تو چوتھا راؤنڈ چلنا تھا اور ٹاک سے نکل گئی ہے، تو پھر اپنے آپ کو دوبارہ سے کھلی سڑک یا بند گلی میں لے گئی ہے یا نہیں۔ اسی پروگرام میں ناظرین ہم جھوٹی خبروں کے حوالے سے جو پیکا آرڈیننس کے اندر تبدیلی آئی ہے، صحافیوں نے آج اس کے اوپر بڑا اعتراض کیا۔ انفارمیشن منسٹر نے اپنے دلائل کے ذریعے ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی، واک آؤٹ ہوا پارلیمان میں سے، لیکن صحافی خوش نہیں ہیں۔ ہم آپ کے سامنے ایک پرسپیکٹیو رکھنا چاہتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ ہم سب افیکٹیز ہیں جھوٹی خبروں کے، لیکن جھوٹی خبروں کو روکنے کی آڑ میں پاکستان میں بڑی بڑی واردات ہوتی ہے، تو صحافیوں کا پرسپیکٹیو بھی جانیے گا۔ وہ پروگرام کے آخری حصے۔ طلال صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا جی۔ آپ تو خوش ہوں گے کہ ٹاکس ختم ہوئی؟ دیکھیں میں ٹاک سے ایک تو جو بنیادی یعنی ایز اے پاکستانی سیاسی استحکام اس لیے ضروری ہے کہ معاشی استحکام سے وہ جڑا ہوا ہے، اور سیاسی استحکام کے بغیر دہشت گردی کے خلاف جنگ بھی نہیں لڑی جا سکتی۔ بے شک یعنی کوئی جس طرح کی مرضی اس بڑی ضرورت ہے، اور یہی فرق تھا 2013 سے 18 کے درمیان جو دہشت گردی کے خلاف جنگ کامیاب ہوئی، اور مشرف سے شروع ہونے والی کئی ادوار گزرے نہیں۔ یونائٹڈ فرنٹ آپ کو اب مسئلہ کیا ہے؟ اب یہ مذاکرات تھے کیا؟ کوئی اس میں جو چارٹر آف ڈیمانڈ تھا، چلیں یار کوئی آئی واش ہی کر دیتے، کوئی عام آدمی کی زندگی، بجلی کا بل کم کریں، آپ روٹی سستی کریں، کوئی عام آدمی کی زندگی سے جڑی ہوئی کوئی چیز کر دیتے، چلیں کچھ اور نہیں، تو دہشت گردی کا ہی کوئی 2 نقطے لکھ دیتے۔ یعنی 2 مذاکرات کے 2 نقطے تھے، میں معافی معافی معافی۔ جو ان کا لیڈر جیل کے اندر ہے، ان کے اسیران ہیں، ان کی قیادت کے بہت سارے ممبران، تو یہ نہ کرتے، مطلب یہ تو دیکھیں معذرت کے ساتھ یہ تو کوئی بات بنتی نہیں۔ اب آپ کی پسند کی ڈیمانڈ دیتے کیا؟ نہیں، دیکھیے میری گزارش یہ ہے، وہ سیاسی جماعت ہے نا، وہ اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر ہیں، اور شاید وہ کہہ نہیں سکتے کہ قائد اعظم سے میں بڑا ہوں، لیکن اصل میں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی اتنا مقبول نہیں تھا جتنا میں مقبول ہوں۔ اب مسئلہ کیا ہے یار؟ کہیں تو پاکستان ہو نا آپ کی سیاست میں، آپ کی سیاست میں کہیں پاکستان ہے ہی نہیں۔ میں یہ جو مذاکرات ہیں، آپ نے این آر او کا نام لیا، آپ نے کہا تھی این آر او لینے کی کوشش ہے۔ دیکھیں کوشش نہیں، اس وقت وہ ڈیمانڈ بھی سامنے نہیں آئی تھی۔ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان این آر او کے لیے، اس کو پتا ہے کہ اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ 190 ملین اوپن اینڈ شٹ 2+2 ہے، 9 مئی آنے والے ہیں، دن کم ہوتے جا رہے ہیں اس کی وقت آنے میں سزا کی۔ 26 نومبر پیچھے چڑھا ہوا ہے۔ ان میں سے ٹاکس میں اس وجہ سے کہ این آر او لینا تھا۔ دیکھیں انہیں جب یہ لگا تو ٹاکس میں سے نکلے کیوں؟ دیکھیں انہیں جب یہ اب دیکھیں نا، ان کے پاس کوئی لاجک نہیں ہوگی۔ او بھائی آپ نے ڈیمانڈز دی ہیں، آپ کی غیر سنجیدہ ڈیمانڈز پہ بھی حکومت کی مذاکراتی کمیٹی نے سنجیدگی دکھائی ہے۔ وزیر اعظم نے ایک ذیلی کمیٹی بنائی 7 پارٹیوں پہ مشتمل اراکین کی، رینگ کے آپ نے میٹنگ کرواتے ہیں۔ نہیں، چلو دیکھیں گزارش، دیکھیں میرے پہلے 2 ادوار انہوں نے تو یہ اپنی ڈیمانڈ سے نہیں دے سکے، تیسری میں دے دی،
اس کے بعد 7 دن لیے ورکنگ ڈیز, 7 ورکنگ ڈیز, وہ 28 کو ختم ہوتے ہیں 7 ورکنگ ڈیز. 7 پارٹیاں ہم نے ساتوں نے اپنی جماعت میں مشاورت کے بعد اس کا ایک مشترکہ لاہے عمل وہ دینا ہے. اس میں یار کیا جلدی ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہم نہیں بنائیں گے تو 4 دن اور ٹھہر لیں. 1.5 سال ہو گیا ان کے لیڈروں کے جیل کے اندر, آپ کہہ رہے ہیں جلدی کیا ہے, ان کے لیے تو بہت دیر ہو گئی ہے. میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ اشارہ ہی دے دیتے, چلو جتنی بھی غیر سنجیدہ تھی, آپ نے سنجیدگی کا مظاہرہ کیا, اس سے مراد یہ کہ آپ کی طرف سے تمام اعلائی سمیت آپ نے ان کی ٹاکس کو سنجیدگی سے لیا, تو تبھی آپ نے ذیلی کمیٹی بنائی. اگر کہہ دیتے جی کہ ہم دیکھتے ہیں کمیشن بن سکتا ہے, لیکن وہ خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں جی کمیشن کس گال دی. دیکھیے خواجہ صاحب جو ان کا نقطہ نظر ہے نا, نیریٹو جو خواجہ صاحب کا ہے, وہ بالکل میں تو بالکل اس میں الائنڈ ہوں. میں اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں ہارڈ لائنرز ہے نا, ہارڈ لائنرز نہیں, حقیقت پسند. 9 مئی کو کوئی معاف کر سکتا ہے؟ ہماری جگہ جس طرح کی مرضی حکومت لے آئے معاف نہیں کر سکتی. اور اگر 190 ملین کی معافی دینی ہے تو پھر کھلا چھوڑ دیں سب کو, ریاست بھی تو چلانی ہے. وہ تو یہ نہیں کہہ رہے کہ معافی مانگ رہے ہیں, وہ آپ سے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ بیچ میں رکھنا نہ ڈالیں, نئے کیسز نہ بنائیں, اور یہ بیل کے اوپر جو پھر آپ بیلنا مار دیتے ہیں وہ بیلنا نہ ماریں. دیکھیں اب کافی دیر ہو گئی ہے, اس طرح کا کچھ نہیں ہو رہا, کیونکہ گڈ ٹو سی یو نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, مقدمے پہ مقدمہ کیوں بنانا پڑتا تھا؟ فوٹیج میں نظر آ رہا ہے کہ وہ جناح اس پہ آگ لگا رہا ہے, اور گڈ ٹو سی یو جیسے جو ہے وصولت کاری ایسے ہوتی ہے کہ سیدھا سیشن جج نو فون ہوندا سی. پھر مطلب خدا کے لیے اس ملک میں کوئی, میرا مطلب ہے ان لوگوں نے یہ جو فین کلب تھا, ان لوگوں نے جو کوئی کیا نہیں چھوڑا ہے, ہر حدیں اپار کی ہیں. تو آپ مجھے بتائیں جو آگ لگا رہا تھا وہ چھوڑ دیا گیا ہے, تو ہم تو نہیں چھوڑیں گے. نہیں تو آرمی چیف نے چھوڑ دیا, معافی دی نا, 19 لوگوں کو معافی دی. دیکھیے ایک پروسیس سزا ہوئی لیکن معافی دے دی نا, اتنی سختی نہ کریں آپ, سختی نہ کریں. معافی دیکھیں سب کے لیے معافی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. زیادہ تر اس میں چھوٹا 2 سال کے تھے جن کا انہوں نے احساس کیا, انہوں نے تسلیم کیا, انہوں نے معافی مانگی. یہ بھی مانگ لیں, غور کر لیں گے. نہیں تو معافی مانگنے سے ان کا جرم کس طرح کم ہو جائے گا, یہ بھی متضاد قسم کی بات ہے. دیکھیں یہ قانون میں دیا گیا ہے, یہ بالکل ایک تو انہوں نے مناسب سزا کاٹ لی تھی, ٹھیک ہے نا جی. اگر 2 سال تھی تو پونے 2 سال وہ کاٹ چکے, ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ آپ تسلیم تو کریں. یہ تو کہتے ہیں انقلاب تھا, یہ تو کہتے ہیں ہم نے کیا ہی نہیں, فالس فلیگ آپریشن تھا. علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ جی ہمارے لوگ تو گمراہ ہو گئے. کب کہا ہے؟ پچھلے دنوں ہی کہا ہے, 2 سال بعد, ٹھیک ہے نا جی. تو یہ تو مانتے ہی نہیں ہے. تسلیم کریں. ہم بار بار کہتے ہیں ISPR نے کہا ہے کہ آپ اس کو پہلے معافی مانگیں, تسلیم کریں کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے, یہ ہم نے کوشش کی, ہم سے غلطی ہوئی ہے. ہاں اس کے بعد لینینٹ ویو لیا جا سکتا ہے. پھر ٹاکس کیا ہونی تھی طلال صاحب؟ اگر آپ کی جماعت کے اندر سے باٹم لائن یہ ہے کہ معافی مانگ کے آپ ہم سے معافی مانگ لی, تو پھر وہ کمیشن کیوں بنوائے؟ مطلب یہ کہ پھر تو ٹاکس فضول ہی تھی نا. نہیں تو اب آپ نے پھر جو لائن لی ہے پھر وہ ٹھیک لائن لی تھی, آپ کو پتا تھا یہ ایسے ہونا ہے. نہیں دیکھیے میرے بات, ان کے اندر مسئلہ کیا ہے, ان کے اندر ایک سیاسی نقطہ نظر رکھنے والی پوری جماعت میں بہت سارے لوگ ہیں جو کہ بالکل اس سے باہر ہیں. زیادہ تر جو بانی PTI کے فیصلے ہیں ان کو ان کی سیاسی سوچ رکھنے والے انڈورس نہیں کرتے, وہ نہیں چاہتے تھے استعفیٰ دیں. کون انڈورس نہیں کرتا؟ میں بہت مرتبہ سنا ہے. میں اس پہ آتا ہوں. کون انڈورس؟ دیکھیں وہ چاہتے تھے استعفیٰ نہ دیں. آپ لوگوں سے پوچھ لیں گے. وہ چاہتے تھے اسمبلیاں نہ تو, ٹھیک ہے وہ مجھے پتا, ٹھیک ہے نا. وہ چاہتے تھے IMF اور دوسرے SCO کانفرنس, ایک حد سے زیادہ ہم آگے نہ جائیں, ٹھیک ہے نا جی. اسی طرح کی چیزوں پہ وہ چاہتے ہیں سسٹم جس میں آگے ہیں اس میں ہو سکتا ہے کوئی چھوٹے. لیکن اب تو ٹاکس کے اوپر میرے خیال میں یونائٹڈ فرنٹ ہے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں اچھا کیا ہے, بانی نے کہہ دیا تو ہم نکل آئے ہیں. دیکھیے یہ آپ کے کہنے کی بات ہے نا, یہ اسمبلی میں جو ان کے ممبرس ہیں ان سے پوچھے تو صحیح, وہ کہتے ہیں کوئی سیاسی رویہ ہی نہیں ہے. یعنی وہ جو اسمبلی میں کر رہے ہیں, جو ہم دیکھ رہے ہیں اسمبلی کے اندر, وہ کوئی سیاسی رویہ ہے؟ وہ تو ہڑبونگ مچائیں گے, وہ ہنگامہ کریں. وہ کیوں مچا رہے ہیں؟ وہ پیچھے سے بچاروں کو ٹکنے نہیں دیتے بانی PTI. تو سارے کو جیل سے کنٹرول کر رہے ہیں آپ کے ساتھ. بالکل 200% بشرا سچی ہوئی, سارے جھوٹے ہوئے نا جو سنجانی جانا چاہتے تھے, ٹھیک ہے نا جی. اور یہ بانی PTI کے قریب آپ مجھے بتائیں کہاں گیا پرویز لائی,
کہاں ہے آج شاہ محمود؟ تو آپ اس کو سانس نہیں لینے دے رہے. شاہ محمود قریشی کو آپ نے اندر رکھا سر ہوا ہے. ایک منٹ, پرویز الہی نے پہلے آپ نے ان کو لاک اینڈ کی میں رکھا اور پھر پوچھ رہے ہو کتنے گیا. پرویز الہی نے کہا کہ خان صاحب نہ کریے. پرانی بات ہے نا سر, پرانی نہیں نا. دیکھ چلیں آپ شاہ محمود قریشی کو آنے دینا باہر. آپ نے تو خود ہی سارا پہ ڈال دیا, فارغ کر دیا. دیکھیں پرویز خٹک جیسے لوگ ان سے علیحدہ ہوئے کیوں؟ یہ بندہ جو ہے یہ کسی کی نہ قدر و قیمت ہے ہی نہیں. یعنی آپ علیم خان, جہانگیر ترین, کون سے جس نے ان پہ جان و مال نشاور کر دیے ہیں, لیکن اس بندے میں باقی اس کو صرف اپنی ذات کے گرد گھومتا ہے. اس کو مسئلہ کیا کہ میری سزاواں معاف کرواؤ, پاواں جو مرضی کرو. وہ بری بات تو نہیں ہے. اچھا آپ کی کیا, یعنی وہ آپ کا خیال ہے معافی مانگنا؟ نہیں, میں یہ جاننا NRO چاہتے ہیں. نہیں, NRO نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی سزا سے جان چھڑانا کوئی بری بات تو نہیں ہے. آپ کی قیادت نے کیا جان نہیں چھڑوائی؟ پیپلز پارٹی نے جان نہیں چھڑوائی. ایک منٹ, جس طرح کے کیسز تھے وہ کیا کہتے ہیں ہائی جیکر والا, یعنی نواز شریف ہائی جیکر تھا, 190 ملین تو یہ سامنے پڑا ہے کہ یہ ٹرسٹ ہے, یہ پراپرٹی ٹائکون ہے, یہ پیسے آ رہے ہیں, یہ تم نے یہ کیا, یہ کہ اس میں تو میرا مطلب سٹوری ایسے ہی ہے سامنے. اسے 9 مئی ہے, 9 مئی کو گلوں میں انہوں نے جھنڈے ڈالے ہوئے ہیں, رہنما تقریر کر رہے ہیں, جلوس نکلتے ہیں, در جاتے ہیں, پھر بعد میں کہتے ہیں ہم نے کیا. ٹھیک ہے, یہ والے معاملات معافی نہیں ہو سکتے. ہم پر جو معاملات تھے وہ بالکل ایک ناقص سے فیک سے کیسز تھے. اپنی دین کون کھٹا کہندا جی, تسی تے اپنی دین بیٹھے سر نہیں, میں دیکھیں ہم تو چلے جی, اسی NCA نے حسن نواز کو کلین چٹ دی ہے, اور اسی NCA نے اسی کیس میں جس میں NCA کو خط لکھا گیا تھا کہ شریف فیملی کو کسی طرح پکڑا جائے, پکڑے خود گئے. ٹھیک ہے نا, آپ دنیا میں آپ چلے بیٹے سے تنخواہ نہ لینا کیا جرم ہے, چلے باقی بھی چھوڑے, میرے جیسے انہوں نے وہ نہیں چھوڑے تھے کارکن جن کو سزا. آپ نے معافی بھی مانگ دی تھی حالانکہ. سارے معافی ہم نے تو اب جس طرح کورٹ کے سامنے آپ نے کہہ دیا, نہیں وہ دیکھیں نا کورٹ کو جس طرح کے حالات اس کے بعد, لیکن ہمیں معافی مل نہیں سکتی. ٹھیک ہے نا جی, اب دورہ معیار ہے نا. اب اگلی بات گزارش اس وقت طاقت میں ہے نا, وہ تو پرانے قصے گزارش ہے, بٹرنس بڑھتی جائے گی. پھر جس کا آپ نے آغاز کیا تھا شروع میں بٹرنس, سٹیبلٹی کے بغیر دہشت گردی کے خلاف, وہ پھر سب کچھ معاملات. سر یہ ریاست کا فیصلہ ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کو گوایا نہیں جائے گا, مزید اس کو تکڑا کیا جائے گا. کیسے کیا جائے گا جب پی ٹی آئی سے کر کے دکھایا ہے نا جی, تک کر کے دکھایا نا. 26ویں ترمیم ہوئی ہے, پارلیمنٹ چل رہی ہے, حکومت کو جعلی حالات نہیں آپ نے دیکھے 26ویں ترمیم. سر وہ جعلی کیس کے جعلی حکومت کہنے سے تو پی ٹی آئی بھی باز آ گئی ہے. ٹھیک ہے نا, باقی اس کے علاوہ ان کی مرضی سے الیکشن نہیں ہوا, ان کی مرضی کا رزلٹ نہیں آیا, ان کی مرضی کی حکومت نہیں بنی. اس کے بعد سب, اور اس کے بعد اکانومی دیکھیں, ڈالر, آپ اسٹاک ایکسچینج, آج پاکستان کے بارے میں جو ریویوز ہیں, یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کسی حد تک آئی ہے. مزید ہم لانا چاہتے ہیں, لیکن ٹیبل پر ہم رکھنا چاہتے ہیں اکانومی اور دہشت گردی. اس پہ بات کریں, اور اگر آپ سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے تسلیم کریں. تو آپ کی صحت پہ اثر نہیں پڑتا کہ وہ ٹیبل سے اٹھ گئے ہیں؟ سر جی میں آپ کو بتاؤں, انہوں نے سارے کارڈز کھیل کے نا, انہوں نے کوئی یہ نہیں ہم پہ احسان کیا تھا جی کہ آئے ہیں اور بڑے یہ طاقتور تھے تو آتے, انہوں نے کہا چلیں جی پہلے بات چیت کر لیتے. انہوں نے پہلے IMF کو خط لکھا, اسمبلیاں توڑیں, استعفے دیے, 2-3 دفعہ اسلام آباد پہ دھاوا بولا کیا, 26 نومبر کیا. جب سارا کچھ کر لیا, پتھر چاٹ لیا, پھر آخر میں ایک ہی چیز بچی تھی, وہ انہوں نے کر کے, اس میں بھی یہ ان کی نیت نہیں ہے. یہ دوبارہ مذاکرات کریں گے, میری آج بات یاد رکھیں. اوکے, I have to hold you to that. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین, پاکستان تحریک انصاف کیا سوچ رہی ہے جب حکومت وقت کا یہ موقف ہے کہ انہوں نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑا مارا ہے, شاید پاؤں کو جا کر کلہاڑے پر مار دیا.